پیارے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 طرح کے افراد وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیا عظمت، کیا مقام، کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا جب تک کہ وہ 3 طرح کے افراد جنت میں داخل۔ کون کون سے وہ 3 افراد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے شہید، جس نے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ یہ شرف شہید کو حاصل ہے کہ اللہ سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ شہید اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہ جان کہ جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انسان اپنا مال، اپنی دولت، سب کچھ اپنی جان کی حفاظت پر قربان کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ تو نے اپنی جان کو ہماری راہ میں قربان کیا ہے، تب ہم تجھے مرنے نہیں دیں بلکہ حیات جاویدانی عطا کریں گے۔ اسی لیے قرآن مجید حیات شہداء کا اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ مرتبہ شہید کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ دوسرے وہ شخص کہ جو اپنے بچوں کا پیٹ حلال غذا سے بھرے، بچوں تک حرام غذا نہ آنے دے، وہ شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ انسان کو سوچنا ہے کہ حرام غذا اگر بچوں تک پہنچ رہی ہے، حرام غذا سے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے، تو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جس نے حلال غذا سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرا اس کو یہ شرف اللہ عطا کرے گا کہ سب سے پہلے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ حرام غذا کتنی مضر ہوتی ہے، اگر حرام غذا کا ایک ذرہ بھی انسان کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ حرام غذا انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ حرام غذا کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کلوا من الطیبات، پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ۔ حرام مال انسان کے نزدیک نہیں آنا چاہیے۔ حرام مال کون سا ہے؟ رشوت کا مال، سود کا مال، چوری کا مال، غصبی مال، لوٹا ہوا مال، یہ تمام وہ مال ہے کہ جو حرام ہے، جن کا استعمال کر رہا ہے، جن کو کھانا انسان کے جسم کو بھی خراب کرتا ہے اور انسان کی روح کو بھی برباد کرتا ہے۔ یہ حرام غذا انسان کی ذات میں کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے، نوجوانوں یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے قریب اس حرام غذا کو نہ آنے دینا، رشوت قریب نہیں آنے دینا، لوٹا ہوا مال قریب نہیں آنے دینا، سود کا مال قریب آنے نہ دینا، اس لیے کہ حرام غذا کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے آئے، آپ نے خطبہ دیا، امام علی مقام نے دیکھا کہ خطبے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ایک تاریخی جملہ امام نے ارشاد فرمایا، اس جملے کو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ سنو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر میرے کلام کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، میں جانتا ہوں کہ تم پر میرے کلام کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے
کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے. یہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے شکم میں، اگر کسی کے پیٹ میں ایک بھی ذرہ حرام مال کا ہوگا تو اس کے اوپر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر اللہ کے رسول کی بات کا کوئی اثر نہیں. لہذا اگر ہدایت یافتہ بننا ہے تو اپنے کو، اپنے بچوں کو حرام غذا سے دور رکھ. اور تیسرے وہ شخص، وہ غلام کہ جو اپنے آقا کی اطاعت کرے، وہ شخص سب سے پہلے جنت میں جائے. بس عزیزو، اگر سب سے پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے کو، اپنے گھر والوں کو حرام غذا سے دور رکھو. آپ ہی سب سے پہلے جنت پہ جاؤ.